بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ جاڑے کا موسم تھا، ہر طرف دھند ہی دھند نظر آ رہی تھی۔ تہجد کے وقت مولوی صاحب مسجد کی جانب رواں دواں تھے۔ بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے مسجد کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوئے، انہیں مسجد کے برآمدے پر کوئی شخص چادر تان کر لیٹا ہوا دکھائی دیا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، پھر وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے اس لیٹے ہوئے وجود کو ہلا کر کہا، اٹھو بھائی صاحب، یہ مسجد ہے، سونے کی جگہ نہیں۔ مگر وہ وجود پہلی بار ہلانے پر ٹس سے مس نہ ہوا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اسے ہلایا اور کہا، اٹھو بھائی، یہاں کیوں سو رہے ہو؟ ان کے یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ اتنے میں اس نے اپنے اوپر سے چادر ہٹائی۔ مولوی صاحب کی حیرانگی سے ماتھے پر بل پڑے۔ انہوں نے دیکھا 15-16 سال کی لڑکی سہمی سی بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور منہ پر ایسے نشان تھے جیسے کسی نے مارا ہو۔ اس کی آستین پھٹی ہوئی تھی اور آستین سے یوں خون رس رہا تھا جیسے گہرا زخم لگا ہو۔ مولوی صاحب نے حیرت سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ پہلے تو لڑکی ڈر گئی، کچھ نہ بولی، مگر پھر مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر بتانے لگی، میرا نام کرن ہے اور میں ہارون آباد کے ایک گاؤں سے آئی ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے بٹیا، مگر تم یہاں چھپ کر کیوں بیٹھی ہو؟ لڑکی بولی، مولوی صاحب، ہمارے گاؤں میں میرے بھائی سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، جس کے بدلے میں پنچایت نے مجھے ونی میں دینے کا فیصلہ کیا۔ میں تو اس چیز کے لیے تیار نہیں تھی، گھر والوں نے مجھے بہت مارا، مگر میں نہ مانی، بس وہاں سے بھاگ آئی اور مسجد میں پناہ لے لی، کیونکہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں سے تو کوئی نہیں نکال سکتا۔ مولوی صاحب لڑکی کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئے، سوچنے لگے کہ اس طرح اس لڑکی کو یہاں پر نہیں رکھا جا سکتا۔ انہوں نے لڑکی کو کہا، بیٹی تم خود کو اس چادر میں لپیٹ لو اور میرے ساتھ چلو۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ لڑکی کے پاس ایک چھوٹی سی گٹری تھی جسے اس نے ساتھ اٹھا لیا اور مولوی صاحب کے پیچھے چل دی۔ مولوی صاحب اسے اپنے گھر لے گئے۔ گھر میں ان کی بیوی اور ایک بیٹا رہتے تھے۔ مولوی صاحب کی بیوی پہلے تو لڑکی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، مگر جب مولوی صاحب نے ساری بات بتائی اور کہا، اب یہ ہمارے ساتھ رہے گی اور تم اس کا بیٹیوں کی طرح خیال رکھو گی۔ ان کی بیوی بھی انتہائی نیک دل عورت تھی، اس نے اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مولوی کا بیٹا بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے جب لڑکی کو دیکھا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اتنی معصومیت آج تک کسی چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ وہ ڈری ڈری لڑکی اسے آسمان سے اتری پری لگی۔ مولوی صاحب کی بیوی اسے گھر کے خالی کمرے میں لے گئی اور اس سے کہا، اپنا سامان مجھے دے دو بیٹی، میں سنبھال کر رکھ دیتی ہوں۔ مگر کرن کی پس و پیش دیکھ کر مولوی صاحب کی بیوی نے زیادہ اصرار نہ کیا۔ کرن نے تھوڑی ہی دیر کے بعد سامان سے کپڑے نکالے اور بدل کر باقی سامان کی گٹری الماری میں بند کر دی۔ دوپہر کا کھانا مولوی صاحب، ان کی بیوی، بیٹے اور کرن نے اکٹھے کھایا۔ کرن نے لباس تو تبدیل کیا تھا، مگر چہرے پر زخموں کے نشان ابھی بھی واضح تھے۔ مولوی کے بیٹے کا نام احمد تھا۔ احمد کرن کو چور نگاہوں سے بار بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی احمد کو بہا گئی تھی۔ رات کے وقت مولوی صاحب نے اپنی بیوی سے کہا، بھلے لوکیے، میرے دل میں ایک بات صبح سے کھٹک رہی ہے۔ ان کی بیوی نے پوچھا، کیا ہوا مولوی صاحب، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگی، آپ نے یہ نوجوان لڑکی کو اس گھر میں رکھا تو ہے، مگر کل کو اونچ نیچ ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ اس سے بہتر ہے کہ اس کا نکاح احمد سے کروا دیں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو، ہم بھی اس کے محافظ بنیں اور اس کے حقدار ہوں۔ مولوی صاحب کو بھی بیوی کی بات ٹھیک لگی، کیونکہ وہ بچی انہیں بھی معصوم اور پیاری لگی تھی، مگر پھر بھی زمانے کی ہوا انسان کو لگتے دیر نہیں لگتی۔ مولوی صاحب نے احمد اور کرن کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، بچوں میں تم دونوں سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک قانون اور قاعدہ بنایا ہے۔ مجھے کرن بٹیا کو یہاں رکھنے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے، یہ ہماری بیٹیوں جیسی ہے، لیکن ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، لوگ 100 طرح کی باتیں بنا سکتے ہیں۔ اگر تم دونوں راضی ہو تو میں تم دونوں کا نکاح کروا دیتا ہوں، تاکہ بعد میں کسی کے پاس کوئی بات کرنے کو نہ رہے۔ مولوی صاحب کے بیٹے کی تو باتیں کھل گئیں، اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ مولوی صاحب نے کرن سے پوچھا تو اس نے شرما کر منہ نیچے کر لیا۔
اس کی خاموشی کو مولوی صاحب نے ہاں سمجھا اور کہا انشاءاللہ 2-3 دن میں تم دونوں کا نکاح سادگی سے کر دیا جائے گا، کیونکہ اسلام بھی سادگی کو پسند کرتا ہے۔ احمد نے بھی حامی بھر لی۔ اب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بیٹھے بٹھائے اسے خوبصورت شریک سفر مل گئی تھی۔ گھر میں شادی کے حوالے سے چھوٹی موٹی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مولوی صاحب کی بیوی کرن کو ساتھ لے کر بازار سے چند جوڑے خرید لائی اور ٹھیک 2 دن بعد چند محلے داروں کی موجودگی میں سادگی سے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ احمد تو پہلے سے کرن کو پسند کرتا تھا، اسی لیے بہت خوش تھا۔ کرن کو بھی تحفظ کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ نکاح ہنسی خوشی ہو گیا۔ کرن کو کمرہ عروسی میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ کرن اپنے کمرے میں صرف ایک چھوٹی سی گٹھری سامان کے طور پر لے گئی تھی۔ وہ گٹھری اس نے سرہانے کے پاس رکھ دی۔ احمد نے کرن کے حسن کی خوب تعریفیں کی اور منہ دکھائی میں اسے ایک خوبصورت تحفہ دیا۔ پھر اچانک احمد کی نظر وہاں پڑی گٹھری پر پڑی۔ احمد نے کہا کرن یہ کیا ہے؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ کرن نے فوراً وہ گٹھری اپنے سینے سے لگا لی اور کہا اس گٹھری کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے اور کھول کر تو بالکل نہیں دیکھ سکتے۔ احمد پہلے حیران ہوا، پھر اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تب کرن نے کہا یوں سمجھو اس گٹھری میں میری جان ہے، اگر تم نے اسے کھولنے کی کوشش کی تو میں مر جاؤں گی۔ احمد اس کی بات پر مسکرا دیا اور کہا یہ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ کرن نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پھر کرن نے تو ضد شروع کر دی، تم قرآن کی قسم اٹھاؤ کہ تم کبھی سے ہاتھ نہیں لگاؤ گے اور نہ ہی مجھ سے اس گٹھری کے حوالے سے کوئی سوال کرو گے۔ تب احمد کو لگا کہ معاملہ واقعی سنگین ہے۔ اس نے اپنی بیوی کی خوشی کے لیے قرآن کی قسم کھا لی اور کہا کبھی اسے کھولنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔ اگلی صبح کرن کو احمد نے منہ اندھیرے اٹھا دیا اور کہا اٹھو کرن، ہم اپنی زندگی کی شروعات نماز سے کریں گے۔ آج سے تم بھی نماز کی پابندی کرو گی اور ہم کوشش کریں گے کہ تہجد بھی پڑھیں۔ احمد کرن کو بہت کچھ سکھانا چاہتا تھا، مگر کرن سر درد کا بہانہ بنا کر سو گئی۔ دن کا آغاز ہوتے ہی کمرے کا دروازہ بجا۔ احمد قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ اٹھا اور دروازہ کھولا تو سامنے اس کی امی ان دونوں کے لیے چائے لے کر کھڑی تھی۔ احمد شرمندہ ہو گیا اور کہا امی آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے میں کرن بھی اٹھ گئی۔ اسے بھی یہ دیکھ کر شرمندگی ہوئی کہ بوڑھی ساس اس کے لیے چائے لے کر آئی ہے۔ احمد کی امی نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، یہ میری بیٹی ہے، آج اس کا شادی کے بعد پہلا دن ہے، کیا ہوا جو میں چائے لے آئی ہوں؟ آج کے بعد تم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، اپنے کمرے میں جاؤ اور تیار ہو کر ناشتے کے لیے آ جاؤ۔ کرن نے بالکل ایسا ہی کیا۔ ناشتے کے کچھ دیر بعد محلے کے لوگ کرن کو دیکھنے آنے لگے۔ ایسے ہی مصروفیات میں دن گزر گیا اور رات ہو گئی۔ احمد صبح سویرے مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ کرن اٹھی اور کچن میں جا کر سب کے لیے چائے بنائی۔ اتنے میں احمد اور مولوی صاحب بھی نماز پڑھ کر آ گئے۔ مولوی صاحب نے کرن کے ہاتھوں کی چائے پی کر اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ ساتھ ہی احمد کی ماں نے کہا ہماری بہو بہت نیک اور پابند ہے۔ میں تو ابھی نماز پڑھ رہی تھی کہ کرن فوراً ہی کچن میں ناشتہ بنانے پہنچ گئی۔ مولوی صاحب کرن کے اس کام سے بہت خوش ہوئے۔ احمد کا سینہ بھی بیگم کی تعریف سن کر چوڑا ہو گیا۔ تقریباً 1 ہفتہ یوں ہی ہنسی خوشی گزر گیا۔ جمعے کے روز احمد کی ماں نے کہا کرن بیٹا وضو کراؤ، آج ہم مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ کرن نے کہا جی امی، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ پھر وہ کمرے میں چلی گئی اور وضو کر کے لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی کرن کی آنکھ لگ گئی۔ ساس کمرے میں داخل ہوئی تو وہ تقریباً سو چکی تھی۔ اس کے پاس اس کے سامان والی گٹھری بھی پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور کہا شاید بچی کام کر کے تھک گئی ہوگی، اسی لیے اس کی آنکھ لگ گئی، جب اٹھے گی تو نماز پڑھ لے گی۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر نکل آئی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن اچانک محلے کی ایک دائی گھر آئی۔ احمد کی ماں نے پوچھا آپ کو کس نے بلایا ہے؟ اس نے بتایا مجھے کرن بیٹی نے محلے کے بچے کے ہاتھ پیغام بھجوا کر بلایا ہے۔ احمد کی ماں کو لگا شاید ان کی بہو امید سے ہے، مگر جب دائی نے جانچ کی تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ دائی بھی واپس چلی گئی اور کرن منہ لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس کی ساس نے کہا بیٹا پریشان مت ہو، ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، جب اللہ نے چاہا تو تمہاری گود ہری کر دے گا۔ کرن کو ان کی بات سن کر حوصلہ ہوا، مگر اندر سے وہ بالکل مطمئن نہ لگ رہی تھی، اور جب وہ بار بار دائی کو اپنے گھر جانچ کے لیے بلواتی تو احمد کو اچھا نہ لگتا۔ دائی روز آتی اور ایک ہی بات کہہ دیتی بیٹی صبر کرو، اللہ نے چاہا تو اولاد ہو جائے گی۔ کرن کی عادت یہ تھی کہ وہ اس گٹھری کو ہمیشہ تکیے کے پاس رکھ کر سویا کرتی۔
ایک دن تقریباً 2 بجے احمد کی آنکھ کھلی۔ کرن اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ کرن کو گھر سے غائب دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گیا۔ پہلے تو وہ باتھ روم کی جانب گیا مگر وہاں کی لائٹ بھی بند تھی۔ پھر وہ فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی وہ صحن میں آیا اس نے دیکھا اس کی بیوی گٹری سینے سے لگائے باہر سے اندر کی طرف آ رہی ہے۔ احمد نے حیرانگی سے پوچھا، تم کدھر سے آ رہی ہو؟ کرن پہلے تو دیکھ کر ڈر گئی جیسے اسے کوئی جواب نہ سوچ رہا ہو، پھر کہنے لگی، مجھے گھر میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی اسی لیے ہوا خوری کے لیے باہر چلی گئی۔ احمد نے پوچھا، یہ گٹری کیوں اٹھائی ہے؟ کرن نے جواب دیا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا آپ اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے۔ احمد اس کی بات پر خاموش ہو گیا۔ خیر اس نے صبح اس بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ایک دن شام سے ہی کرن کو پیٹ میں ہلکا سا درد محسوس ہوا۔ اس نے کبھی اس بارے میں کچھ نہ بتایا تھا مگر رات کو اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ احمد بھی کام سے گیا ہوا تھا۔ درد کی وجہ سے اس کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ اچانک مولوی صاحب کی بیوی کمرے میں آئی اور بہو کو درد سے تڑپتا دیکھ کر فوراً اس کے پاس آئیں اور پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ کرن نے کہا، اماں جی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا معجزہ ہے۔ ساس نے اسے تسلی دی اور کہا، بیٹی فکر نہ کرو، ہم تمہیں کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہیں محلے میں ایک جانا مانا حکیم بھی تھا۔ مولوی صاحب دوڑے دوڑے حکیم کے پاس گئے اور انہیں گھر لے کر آ گئے کیونکہ اس وقت وہ بہو کو کہیں نہیں لے جا سکتے تھے۔ اس نے کرن کو ہلکی پھلکی پھکی کھلائی اور ایک شربت دیا اور کہا، شاید کھانے میں اونچ نیچ کی وجہ سے درد ہو گیا، جلد ہی آرام آ جائے گا۔ مولوی صاحب اور ان کی بیوی ساری رات کرن کے کمرے میں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد کرن کو آرام محسوس ہوا۔ اس نے کہا، امی ابو آپ دونوں اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، میری طبیعت قدرے بہتر ہے۔ مگر وہ دونوں بہو کو اس حال میں چھوڑ کر جانے کے لیے راضی نہیں تھے۔ فجر کا وقت ہو گیا۔ مولوی صاحب نے اپنی بیوی کو کہا، میں اذان دے کر نماز کے فوراً بعد گھر آ جاؤں گا، تب تک تم کرن کا خیال رکھنا۔ اس کی ساس نے بھی اٹھ کر اسی کے کمرے میں نماز پڑھی اور کچھ تسبیح پڑھ کر اس پر پھونکی۔ صبح ہو چکی تھی، اب وہ قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ سب گھر والے اس کی طبیعت کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ وہ وضو کرائی اور اپنی ساس سے کہا، امی جان آئے اکٹھے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ احمد کی ماں بھی وضو کرائی۔ دونوں ساس بہو نے مل کر جمعے کی نماز ادا کی۔ پھر ایک دن اس نے اپنی ساس سے کہا، امی جان مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیا آپ مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیں گی؟ اس کی ساس یہ سن کر پہلے تو حیران ہوئی مگر پھر سوچا شاید بچی کو کسی نے قرآن نہیں پڑھایا، اب اگر یہ قرآن پڑھنا چاہتی ہے تو یہ بھلے کی بات ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ اسے قرآن پڑھانے لگی۔ کرن کا جذبہ اور عاجزی دیکھ کر ساس کا دل کھل اٹھا۔ وہ اپنے اس انتخاب پر فخر محسوس کرنے لگی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد احمد کو لگا جیسے کمرے سے کوئی باہر نکلا ہو۔ اسے فوراً پتہ چل گیا کہ کرن آج پھر کہیں جا رہی ہے۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ کرن کو شک نہ ہو۔ احمد نے دیکھا اس کے ہاتھ میں وہ گٹری تھی جس کو ہاتھ لگانے سے بھی اس نے احمد کو منع کیا تھا۔ وہ اندھیری سڑک پر چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس وقت سخت سردی پڑ رہی تھی مگر احمد پر کسی کام کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کرن ایک ندی کے کنارے رکی اور وہ گٹری کھولی۔ اس کے بعد کا منظر احمد کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس کے سر پر جیسے آسمان آ گرا اور پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا دل چاہا وہ کرن کا گلا دبا کر اسے اسی نہر میں بہا دے مگر اس نے اپنے جذبات پر قابو پانا تھا سو ویسا ہی کیا۔ وہ الٹے قدموں گھر کی جانب لوٹا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں دیکھے منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کاش کہ یہ سب جھوٹ ہو۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں بیٹھا تھا کہ کرن کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اسے بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکی مگر پھر پورے اعتماد سے کمرے میں داخل ہوئی۔ احمد سے پوچھا، آپ کیوں جاگ رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ احمد نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں افسوس تھا، دکھ تھا یا غصہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ احمد نے کہا، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ یہ سن کر کرن کا رنگ فک ہو گیا، آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ احمد نے کہا، میں تمہارے پیچھے آیا تھا مگر جب میں نے تمہیں گٹری کھولے دیکھا تو مجھے افسوس ہونے لگا۔ کاش یہ حقیقت مجھ پر پہلے آشکار ہو جاتی۔ بتاؤ کیا وہ سچ ہے جو میں نے دیکھا؟ کرن اس کے پیروں میں گر گئی، اس سے معافیا مانگنے لگی اور کہا،
खुदा के लिए मुझे छोड़ना मत, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, अगर आपने भी छोड़ दिया तो कहाँ जाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अहमद पर इन आंसुओं का कोई असर न हुआ। अहमद बज़िद था कि पहले उसे सच बताया जाए, वरना वो उससे बात भी नहीं करेगा। किरण इस धमकी से डर गई और सब कुछ सच बताने पर राजी हो गई। कहने लगी, आज मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, अपनी सारी हकीकत बता दूंगी। एक लम्हे के लिए रुकी और बोली, मेरा ताल्लुक ब्राह्मण घराने से था, मगर मैं एक मुसलमान लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। वो लड़का भी आपकी तरह मौलवी का बेटा था। मेरे घर वाले उससे शादी करने पर बिल्कुल राजी न थे। वो कहते थे, अगर तुमने किसी मुसलमान से शादी की तो तुम्हें मजहब बदलना पड़ेगा, फिर तुम्हें देवता सजा देंगे। मगर मैंने अपने घर वालों की एक न सुनी और लड़के के कहने पर मुसलमान हो गई। फिर उसे शादी कर ली, मगर उस लड़के के घर वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसकी माँ सारा दिन मुझसे घर के काम करवाती। एक दिन उन्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो उन्होंने ऐसी साजिश रचाई कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। मुझे शौहर की माँ से शदीद नफरत होने लगी। एक दिन मेरा शौहर किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। अचानक मेरे ससुर कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, तुम्हारे शौहर का फोन आया है, उसकी दूसरे शहर में पक्की नौकरी लग गई है, वो चाहता है तुम भी उसके पास आ जाओ। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं खुशी खुशी अपना सामान बांधने लगी। अगले रोज शाम के वक्त मेरे ससुर ने एक गाड़ी वाले को बुलाया और कहा, ये हमारी बहू है, इसे इस पते पर छोड़ आना। मैं सबको अलविदा कहती गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी तो जैसे किसी लंबे सफर पर रवाना हो गई। एक वीराने में गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी, साथ ही एक और गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से 2 आदमी और 2 औरतें बाहर आईं। मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो? मेरा शौहर कहाँ है? उन्होंने कहा, बीबी कौन सा शौहर? तुम्हारे बाप ने 20 लाख रुपए में तुम्हें बेच दिया है, अब तुम हमारे साथ जाओगी। मैं तो ये सुनकर ही डर गई, मगर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। चुपचाप उनकी गाड़ी में बैठ गई। वो किसी बड़ी सी इमारत के सामने जा रुके। मुझे अपने साथ चलने का कहा। मैं चुपचाप उनके साथ चलती रही। जानती थी ये सब मुझे मेरे देवताओं को नाराज करने की वजह से हो रहा है। जैसे ही वो लोग सोए, मैं वहाँ से भागने के लिए उठ खड़ी हुई। मैंने अपना सामान उठाया और वहाँ से निकलने लगी। उनकी एक औरत ने काफी शोर मचाया और मुझे पकड़ा, मगर मैंने उसकी बाजू पर जोर से काटा। वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई। फिर सभी जाग गए। गिरते पड़ते मैं वहाँ से घनी झाड़ियों की तरफ मुड़ गई। झाड़ियों में छुपने की वजह से चंद खाददार झाड़ियाँ मेरे बाजू में लगी और मैं जख्मी हो गई। साथ ही मुझे मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। मैं फौरन उस तरफ चली गई और अपने भगवान से गिड़गिड़ाकर माफिया मांगने लगी। वहां से मैंने पंडित जी से एक मूर्ति ली और उसे अपने चंद कपड़ों के साथ एक गठरी में बांध दिया। मेरे अंदर बदले की आग भड़क रही है। मैंने सोच लिया था मैं फिर किसी मौलवी के बेटे से शादी करूंगी, उसका बच्चा पैदा करूंगी और उसे हिंदू बनाऊंगी। फिर उसने कहा। मैं इसी पहर मस्जिद की तलाश में खड़ी हुई थी और एक मस्जिद में पनाह ले ली। फिर आपके बाबा मुझे घर ले आए और आपसे मेरा निकाह करवा दिया। उस वक्त मेरे अंदर बदले की हवस बिल्कुल मुकम्मल परवान चढ़ चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि जल्द से जल्द औलाद हो जाए, मगर मेरी कोशिशें बेकार रहीं। मैं आपसे छुपकर हर हफ्ते की रात बुतों को पूजने उस नहर के किनारे जाती थी, मगर आपके घर वालों के इखलाक की वजह से कहीं कहीं मेरा दिल मोम होता जा रहा था। मुझे इस चीज का एहसास हो रहा था कि सब मुसलमान बराबर नहीं होते। मगर जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई, उस रोज अम्मी अब्बू की मोहब्बत ने मेरी सोच यकसर बदल कर रख दी। किरण की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। उसने कहा, मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, कुरान भी सीखना शुरू कर दिया है। आज मैं सिद्ध के दिल से मुसलमान होना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने इस गठरी से बुत को निकालकर नहर में बहा दिया, ताकि अब मैं हकीकी खुदा की इबादत कर सकूं। ये सब बातें सुनकर अहमद को पहले तो गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने मुझसे गुनाह करवाया। एक मुसलमान एक हिंदू से शादी नहीं कर सकता, ये गुनाह है। अनजाने में मुझसे गुनाह हो गया। किरण ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। वो गिड़गिड़ा रही थी। उसके हाथों की लर्जिश इस बात की गवाही दे रही थी कि वो सचमुच अपने आमाल पर शर्मिंदा है। अहमद को उसके आंसू में सच्चाई दिखाई दी। उसने किरण को कलमाए शहादत पढ़ाया और उसकी तमाम तर कोताहियां माफ करके उसे कबूल कर लिया, क्योंकि वो जानता था अल्लाह जब चाहे किसी को भी हिदायत दे सकता है। उसकी आंखें आंसू से तर थीं।
اور دل اللہ کی بڑائی بیان کر رہا تھا جس نے اس کے گھرانے کو یہ شرف بخشا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔